پچھلے سال اس کنگ فو ماسٹر نے اپنے پیر میں 1 کلو کے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ انہیں پہن کر وہ دشمنوں کو ہرا دیتا ہے، تو سوچو جب وہ انہیں اتارے گا تو کیا ہوگا۔ کچھ ایسی ہی ہماری کہانی ہے۔ کہانی کی شروعات میں ہم ایک کنگ فو ماسٹر کو دیکھتے ہیں جس کا نام وو ولن ہے، جو چین کی ایک کافی پرانی قوم سے آیا تھا جن کے پاس لوہے جیسے طاقتور پیروں کی طاقت تھی۔ اب وہ زندگی میں پہلی بار بڑے شہر میں آیا تھا۔ اچانک کچھ گنڈے بھاگتے ہوئے وہاں سے گزرے اور ایک آئس کریم کھاتے بچے سے ٹکرا گئے۔ اس کی مدد کے لیے وہ ولن بھاگا اور اس نے گنڈوں کا پیچھا کیا۔ اصل میں وہ گنڈے ایک آدمی کو مارنے کے ارادے سے آئے تھے، لیکن بچے کی آئس کریم کے پیسے واپس لینے کے لیے وہ ولن نے انہیں روک لیا۔ جیسے ہی گنڈوں نے اس پر حملہ کیا تو وہ ولن نے پیچھے سے انہیں حملہ کر دیا اور ان کا سامنا کیا، اور ایک ماہر کنگ فو جنگجو ہونے کے ناطے ایک ایک کو دھول چٹا دی۔ آخرکار وہ جیت گیا۔ اس کی وجہ سے زائی شام نام کے ایک امیر آدمی کی جان بھی بچ گئی۔ اس آدمی نے وو ولی کو کچھ پیسے دینے کی کوشش کی، لیکن وو ولن نے اسے لینے سے انکار کر دیا، اور وہ واپس اس بچے کے پاس گیا اور اسے ایک نئی آئس کریم دلوائی۔ اچانک سے اسے چاروں طرف سے کئی گاڑیوں نے گھیر لیا۔ پھر ان کا سردار زیانگ لی باہر نکلا اور اس نے لین کو گلے لگایا۔ وہ بھی ایک کنگ فو جنگجو تھا جو اب باڈی گارڈ کی کمپنی چلاتا تھا۔ لین اور زیانگ لی بچپن میں ایک استاد سے کنگ فو سیکھا کرتے تھے۔ دونوں نے ایک ساتھ بڑے ہوئے تھے، اور پھر زیانگ لی شہر میں آ کر رہنے لگا تو وہ امیری کے چکر میں پڑ گیا اور اس نے اپنے استاد کو بھول گیا۔ زیانگ لی نے خود سے گاؤں کو بالکل بھلا دیا تھا، بلکہ ایک دن اسی تربیت میں غلطی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے استاد نے اسے اپنے اسکول سے نکال دیا تھا۔ اب لین نے اس استاد کی ہڈیاں دکھا کر کہا کہ استاد کی موت ہو گئی ہے۔ یہ سن کر زیانگ لی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اگلے دن وہ دونوں زیانگ لی کی کمپنی میں گئے تھے۔ تفتیش کے وقت لین کو اپنے جوتے اتارنے کو کہا گیا کیونکہ وہ لوہے کے بنے تھے، لیکن زیانگ لی ان جوتوں کو کہانی جانتا تھا، اس لیے اس نے لین کو اندر آنے دیا۔ وہاں زائی شانگ لی کے پاس اپنی بیٹی کے لیے ایک باڈی گارڈ کی ضرورت تھی۔ زیانگ لی نے اسے اپنے آدمیوں کی طاقت کا نمونہ دکھایا، لیکن زائی شان کو تو ولی میں دلچسپی تھی۔ آخر کار لین مان گیا کیونکہ اس کے استاد نے سکھایا تھا کہ کمزور کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دو۔ اگلی صبح لین کی ملاقات زائی شان کی بگڑی بیٹی فیفی سے ہوئی۔ فیفی کو لگا کہ وہ ایک چور ہے، اس لیے اس نے ڈر کے مارے اپنا تولیہ ہی گرا دیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ لین اس کا باڈی گارڈ ہے تو فیفی نے اسے پیسے دے کر اس سے چھٹکارا پانے کا سوچا، لیکن لین اپنے اصولوں کا ایک دم پکا تھا۔ فیفی نے اسے جعلی پستول سے بھی ڈرانے کی کوشش کی، لیکن لین پر کہاں اثر ہونے والا تھا۔ پھر وہ دونوں مان گئے۔ جہاں لین ہر جگہ فیفی کے پیچھے چلتا رہا، پھر فیفی نے دیکھا کہ کچھ بدتمیز لڑکے ایک لڑکی کو پریشان کر رہے ہیں، تو فیفی نے سیدھا جا کر ان لڑکوں کو تھپڑ مار دیا۔ پھر اس چلاک لڑکی نے جھوٹ بولا اور کہا، بھائی میں آپ کو بلا وجہ تھپڑ تو نہیں ماروں گی، مجھے تو میرے باڈی گارڈ نے آپ کو تھپڑ مارنے کے لیے کہا۔ اب وہ بدتمیز لڑکے مل کر لین کو پیٹنے والے تھے۔ لین نے کہا، میں تو اس لڑکی کو جانتا بھی نہیں، یہ کون ہے؟ تو وہ گنڈے ایک بار پھر فیفی کے پیچھے پڑ گئے۔ لین پیچھے مسکراتا دیکھتا رہا اور چوہے بلی کی کھیل دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد مزہ لینے کے بعد اس نے فیفی کی مدد کی اور ان گنڈوں کو بھگا دیا۔ رات کو اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے والد نے ایک پہاڑی سے اسے نیچے گرا دیا ہے، اور اصل حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ جب وہ صرف 1 سال کا تھا تو اس کے والد نے اسے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا یہ لین کو نہیں پتا، لیکن اس کے والد نے کہا تھا کامیابی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ پھر ہم مسٹر فوم نام کے گینگسٹر کو دیکھتے ہیں جو زائی شان کا ایک باڈی گارڈ تھا، لیکن وہ اب زائی شان کو مارنا چاہتا تھا کیونکہ اس کے پاس فو کی ساری کالے کرتوت کے ثبوت تھے۔ تب ہی ایک جون نے بتایا کہ کافو کی موت جلد ہی ہونے والی ہے۔ یہ سنتے ہی فو نے غصے سے اسے گولی مار دی۔ اگر یہ پہلے اپنے مصور کو دیکھ لیتی ہے تو اسے ایسی بکواس نہیں کرنی چاہیے۔ گینگسٹر کے آگے اگلے دن لین اور فیفی ایک ریسٹورانٹ میں گئے۔ فیفی نے کھانا کھا رہی تھی اور لین اس کے پاس کھڑا تھا، سب پر نظر رکھ رہا تھا۔ اچانک اس نے ایک ویٹر کو پکڑ لیا کیونکہ لین کے مطابق وہ فیفی کو مارنے والی تھی۔ فیفی نے غصے میں
باہر چلی گئی، لیکن اسے جبرن باہر لے گیا اور گھر لوٹتے ہوئے ان دونوں میں پھر سے جھگڑا ہو گیا۔ تب ہی کچھ لوگوں نے لگا کہ لین اس لڑکی کو بلا وجہ پریشان کر رہا ہے، تو وہ فیفی کو بچانے وہاں پر پہنچ گئے اور اس چیز کا فائدہ اٹھا کر فیفی وہاں سے بھاگ نکلی۔ لیکن اسی ویٹر نے کچھ دیر بعد فیفی کو کڈنیپ کر لیا۔ لین کا شک ایک دم درست تھا، اس نے فوراً گاڑی کا پیچھا کیا اور ایک پل سے گاڑی کے اوپر پہنچ گیا، لیکن وہ وہاں بیلنس نہیں کر پایا اور نیچے گر گیا۔ دوسری بار تو وہ سامنے ہی گاڑی کے آ گیا، اس نے نقاب پوش گنڈوں کا بڑی بہادری سے سامنا کیا اور فیفی کو بچا کر صحیح سلامت گھر لے آیا۔ گھر پہنچ کر فیفی نے پوچھا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ ویٹر مجھے کڈنیپ کرنے آیا تھا؟ لیکن لین نے بتایا کہ ایک انسان مجھے جھوٹ تو بول سکتا ہے، لیکن اس کی چال ڈھال دے کر مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس کا کردار اچھا نہیں ہے۔ پھر فیفی نے بتایا کہ بچپن سے ہی اس کے بہت سے باڈی گارڈز رہے ہیں، اسے کبھی اپنے دل سے اپنے لیے آزادی نہیں ملی، تب سے اسے باڈی گارڈ سے نفرت ہو گئی ہے، لیکن اسے باقیوں سے الگ لگتا ہے۔ پھر رات کو سونے سے پہلے فیفی نے اپنے خاندان کی تصویر دیکھی اور اپنی ماں کو یاد کر کے رونے لگی۔ ادھر گینگسٹر فو نے ایک آدمی کو زیانگ لی کے پاس بھیجا اور فیوزجانگ لی کی مدد سے زائی شائی کا کام تمام کرنا چاہتا تھا۔ حالانکہ زیانگ لی کو یہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ مان گیا۔ اصل میں جب زیانگ لی نے پہلی بار اس شہر میں قدم رکھا تھا تو مسٹر فو نے اسے کھانا کھلایا اور اس کے کاروبار کھولنے میں مدد بھی کی تھی، تو وہ اپنے آپ کو فو کے احسانوں تلے دبے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ اس کے بعد اگلے دن زیانگ لی لین سے ملا اور وہ اپنے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ اس کی شہر کے نامور لوگوں سے جان پہچان ہے اور وہ چاہے تو کچھ بھی کروا سکتا ہے۔ پھر اس نے لین سے کہا کہ اسے زائی شان کی بیٹی فی کی حفاظت کرنا بند کرنا ہوگا، لیکن اس نے بولا ایسا وہ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ زندگی میں پہلی بار یہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ زیانگ نے کہا کہ وہ اب بھی گری سے ناراض ہے کیونکہ گرو زیانگ لی کو نہیں بلکہ لین کو وہ خاص جوتے دیے۔ گرو کو ہمیشہ لگتا تھا کہ لین ہی سچا کنگ فو جنگجو ہے، لیکن اب زیانگ لی برابری کا مقابلہ کرنا چاہتا تھا۔ آخر فیصلہ ہو ہی جائے کہ ان دونوں میں سے کون زیادہ بہتر ہے۔ تب ہی ان دونوں میں سے زبردست مکے بازی شروع ہو گئی، لیکن کوئی کسی پر بھاری نہیں پڑ رہا تھا کیونکہ وہ دونوں ہی برابر کے کھلاڑی تھے۔ لیکن زیانگ لی ہمیشہ سے ایک خاص تکنیک میں ماہر تھا۔ اس نے ایک ہی مکے سے لین کو سیدھا دیوار میں جا کر ٹکرایا اور نیچے گر پڑا۔ آخر کار جھنگلی نے کہا کہ اب وہ دونوں بھائی نہیں ہیں، وہ وہاں سے چلا گیا۔ لین جانتا تھا کہ فیفی کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے وہ اسے خفیہ گھر میں لے آیا۔ ان دونوں میں کئی دن ایک ساتھ کنگ فو کی پریکٹس کی۔ پھر لین نے بتایا کہ اس کا ایک جوڑا 1 کلو کا ہے۔ اس نے پچھلے سال یہ جوتے پہنے تھے تاکہ وہ مہکشائی بن سکے۔ جس دن اس نے وہ جوتے اتار دیے، اس دن کوئی اس کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ پھر ایک دن زیانگ کے آدمیوں کو لین اور فیفی کا ٹھکانہ پتہ چل گیا، لیکن زیانگ جانتا تھا کہ اس آدمی کو ولی کے سامنے 1 سیکنڈ بھی نہیں ٹک پائیں گے، اس لیے اس نے اپنے گھٹنوں کو کافی بھاری ہتھکڑیاں دے دیں تاکہ وہ لین پر قابو پا سکے۔ پھر انہوں نے رات کو چھپکے سے لین پر حملہ کیا۔ لین نے فیفی بھاگ کر جنگل میں چلے گئے اور لین وہاں بھی گڈوں کا سامنا کر رہا تھا۔ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر 2 گنڈے فیفی کو اٹھا کر لے گئے۔ لین نے بھی ان کا پیچھا کیا، لیکن اس نے غلطی سے ہتھکڑیوں پر پیر رکھ دیا۔ اب اس کے جوتے کے ساتھ ساتھ ان کے پاؤں بھی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری اور اس نے گنڈوں کو ان کی نانی یاد دلا دی۔ لیکن آخر میں انہوں نے لین کی دونوں پاؤں باندھ کر اسے دیوار میں دے مارا۔ اس کے بعد ایک آدمی اسے کھینچ کر ایک کھیت میں لے گیا۔ زیانگ لی کی آنکھوں کے سامنے اس کا بھائی آخری سانسیں لے رہا تھا، لیکن اس نے اپنے دکھ کو غصے کو دبا لیا۔ اس نے آگے بڑھ کر لین کی چھاتی میں زوردار مکہ مارا۔ پھر اس کے آدمیوں نے اسے دفن کر دیا اور واپس لوٹ گئے۔ مسلسل بارش کی وجہ سے چاروں طرف کیچڑ تھا۔
اچانک لین رینگتا ہوا باہر نکلا۔ اصل میں اس کا دل دائیں طرف تھا، اس لیے جیانگ لی کے مکے سے وہ مرا نہیں۔ اب لین واپس گھر پہنچا اور اسے سال میں پہلی بار اس نے لوہے کے جوتے اتار دیے۔ اب وہ ایک بہترین جنگجو بن چکا تھا۔ پھر اس نے اپنے آپ کا بدلہ لینے کے لیے ایک سوٹ پہنا اور جنگلی کے آفس میں پہنچ گیا۔ اس کے سینکڑوں آدمی لین پر حملہ کرنے کو تیار تھے، لیکن اس کے جسم سے کلو کا وزن کم ہونے سے لین کی پھرتی اتنی بڑھ گئی تھی وہ کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنے پیروں کا استعمال کرتے ہوئے کئی گنڈوں کو دھول چٹا دی۔ آخر میں جیت اس کی ہوئی۔ اب وہ ایک کمرے میں پہنچا جہاں مسٹر فو، جنگلی، فیفی اور زائشین موجود تھے۔ فو نے اسے پوچھا، تم تو مر گئے تھے، تمہیں مرنے سے ڈر نہیں لگتا؟ اس پر اس نے جواب دیا، کامیابی کے لیے قربانی تو دینی پڑتی ہے۔ یہ سنتے ہی فو کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کو مارنے سے پہلے یہی کہا تھا۔ کئی سال پہلے فو اور زائشین ایک ساتھ کام کرتے تھے، لیکن ایک بار فو نے دھوکے سے زائشین کو واپس پولیس کے حوالے کر دیا، جس کی وجہ سے اس کی بیوی بھی مر گئی۔ تب سے لے کر آج تک زائشین فو سے بدلہ لینے کی فکر میں ہے۔ فو اپنے بیٹے لین سے بے حد محبت کرتا تھا، لیکن ایک دن اس نے دیکھا کہ ولی ایک جنگلی جانور کو صرف اپنی آنکھوں سے گھور کر بھگا دیا۔ پھر فو نے ایک جوہری کو بتایا، اس کا بیٹا اس کی موت کا سبب بنے گا، اور اسی وجہ سے اس نے اپنے بیٹے کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ حالانکہ وہ تو صرف ابھی ایک بچہ تھا، لیکن آج لین کو اپنے سامنے زندہ دیکھ کر فو نے ہنسنے لگا، کیونکہ جوہری کی بات سچ نکلی۔ پھر اس نے لین پر گولی چلانے کی کوشش کی، لیکن جیانگ لی بیچ میں آ گیا۔ وہ فو کے ہاتھوں کی ہتھکڑی بن گیا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ وہ اکیلا لین کا مقابلہ کر کے اس کی نئی طاقت کو پرکھنا چاہتا ہے۔ ان دونوں میں زبردست لڑائی شروع ہو گئی، لیکن اس بار جیانگ اپنے انوکھے دستانے پہنے ہوئے تھے۔ دھیرے دھیرے لین کو بھی طاقت دکھانے لگی۔ جیسے ہی جیانگ ہارنے والا تھا، فو نے اسے گولی مار دی۔ اپنی آخری سانس لیتے ہوئے جنگلی وو لی نے اس سے کہا کہ اسے زندہ رہ کر ان گرو کی جگہ لینی ہوگی، تاکہ وہ آئرن لیگ کو کنفو کی مہارت یوں ہی سکھا سکے۔ اب بس لین اور فو ہی بچے تھے۔ اپنی موت کو سامنے دیکھ کر فو نے لین سے سمجھوتا کرنے کی کوشش کی، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ لین کا کام تمام کرنے والا تھا کہ اچانک رک گیا۔ اس نے گرو نے اسے سکھایا تھا کہ ناحق پر کبھی کسی پر وار نہیں کرنا، اور فو نے اس قدر نیچے نہیں گر سکتا تھا، اس لیے وہ اسے زندہ چھوڑ کر چلا گیا۔ آخرکار اس نے پہاڑی سے جیانگ لی کی ہتھکڑیوں کو اڑا دیا اور ایک بار پھر اپنے بھائی سے دوست کو الوداع کہا۔ کیا تمہارا ایسا کوئی دوست ہے جو تمہیں ایک دم بھائیوں جیسی محبت کرتے ہو؟ اس بار کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔